وہ تو اب ہو گیا. اب آگے کے حوالے سے بتائیں کہ ظاہر ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اگر انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، جس طرح سے کے پی میں آپ کی حکومت ہے 93 آپ کے وہاں پہ ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی اگر ہو جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں، تو پھر تو گنڈا پور صاحب کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. 52 پہ آلریڈی جو ہے پوزیشن پہنچ چکی ہے، وہ پہنچ جائے گی. اور کتنا رجسٹ کریں گے آپ کے اسپیکر کے پی اسمبلی ان کا حلف نہ لینے سے، جو کہ ریزرو سیٹ پہ آئیں گے باقی پارٹیوں کی طرف سے. تو 52 پہ پہنچ جاتے ہیں، 73 پہ حکومت تبدیل ہوتی ہے، تو 21 کا فرق رہ گیا. 21 کا فارورڈ بلاک بنانا کون سا مشکل ہے؟ میرا خیال ہے نشان لے لیا، حکومت لے لی، مینڈیٹ لے لیا، یہ سارے پھر ضمنی میں سارے سیٹیں لے لی، مارا پیٹا. اس کے بعد ہم اتنا کھو چکے ہیں کہ کے پی کی حکومت کھونا یا نہ کھونا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. اور اگر ان کو مطلب یہ نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ممبر اسمبلی ذہنی طور پر اب اکتا گیا ہے، آپ سمجھ لیں الرجک ہو گیا ہے. اس ایوان میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی مطلب ہے اس میں جمہوریت کی خدمت ہم کر رہے ہیں، پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ملک کو انگریز کے دور میں پہنچا دیا ہے، جہاں نہ بنیادی تو کسی سٹیج کے اوپر تحریک انصاف آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں اسمبلی چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے؟ اس طرف کوئی ہے کوئی دیکھیں، کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں نا. عدالتی راستہ نہیں ہے، عوامی راستہ نہیں ہے، احتجاج کا راستہ نہیں ہے. تو لہٰذا اب جب آپ اتنا دیوار سے لگا لیں گے اور آپ چاہتے ہیں بغیر پی ٹی آئی کے، یعنی کہ بغیر پاکستان کے عوام کے آپ اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں، تو دیکھیے اس کی قیمت تو ادا تو کی ہے نا. جتنی نفرت پہ لی ہے اور جتنے پاکستانی مایوس ہوئے ہیں، اور آج بھی جو گھٹن کا سما ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عوامی نمائندوں کو ان کا مقام نہیں دے رہے ہیں. حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، معاشی جو ہے صورتحال ٹھیک ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہی ہے، استحکام آ رہا ہے پاکستانی معیشت کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ تباہی تو یہ ہوئی ٹھیک ہو رہا ہے. تباہی تو یہ ہو گئی کہ آپ نے پاکستانیوں سے آ کے ووٹ چھین لیا. بلکہ اب تو انگریز کے دور میں ووٹ کا حق نہیں تھا پاکستانیوں کو، بنیادی حقوق نہیں تھے، ریٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی. 76 سال بعد ہم پیچھے چلے گئے. آج آپ صرف اور صرف معاشی بہتری کی بات کر رہے ہیں، جو حقیقتاً مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ قرض واپس کرنے کا آپ نے کوئی روڈ میپ ہی نہیں دیا ہے. انویسٹمنٹ کے لیے کوئی آپ نے بجٹ میں ظاہر کام ہو رہا ہے اس کے لیے. ایس آئی ایف سی ہے، باقی جگہوں سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. وہ تو یہ دعویٰ حکومت کا تو ہے کہ میں تو گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی استحکام آ یہ جو چکا ہے، فیصلہ ہوا ہے کہہ رہے اب ہم نے ٹیک آف کرنا ہے. وہ تو کہہ رہے ہم تو بڑے بہتر ہو گئے. مجھے ایک اندیشہ ہے جی، وہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ایک اور ترمیم کے لیے راہ بن گئی ہے، آئینی ترمیم. ارے 2/3 اکثریت مل گئی حکومت کو. نہیں، وہ ترمیم جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے یا مجھے اندیشہ ہے، یا میری چٹھی اس کہہ رہی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ رول بیک ہوگا. نہیں، پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کیسے رول بیک ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی تو کسی صورت وہ نہیں ہونے دے گی. بلکہ آج تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید حکومت کا حصہ بن جائے، باضابطہ طور پر وزارتیں بھی لے لے. پنجاب میں انہیں آفر کر دی گئی ہے، سینٹر کے اندر بھی انہیں آفر کر دی گئی ہے. وہ تو پیپلز پارٹی تو کسی صورت 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہونے دے گی. ہاں، کوئی باتیں چل رہی ہیں کہ 2/3 اکثریت آ جانے کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کے حوالے سے، باقی اس طرح کے آپشن جو ہیں وہ زیر غور آنے کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بھی ایکسٹینڈ کر دے 2034 تک، اور پارلیمنٹ کا کوئی اور نام بھی رکھ دے. ویسے تو حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف مدت پوری کریں گے بلکہ 34 تک ہم ہی ہیں. کوئی چیلنج انہیں نظر نہیں آ رہا. آپ ان حالات میں اب اس کا پھر کوئی علاج نہیں چھوڑ رہے ہیں سوائے اس کے کہ آپ عوام کو انقلاب پہ مجبور کر رہے ہیں. صرف انقلاب اگر آنا ہوتا تو اب تک آنا چکا ہوتا. مروت صاحب، جو تحریک انصاف کی جو اس وقت دستیاب قیادت ہے اس کے حوالے سے تو اب تک جو ہم نے حالات دیکھے ہیں، ظاہر عوام خود تو نہیں نکلتی، کسی نے نکالنا ہوتا ہے عوام کو نا. عمران خان جیل کے اندر ہیں، باہر کون نکالے گا عوام کو؟ یہ دستیاب قیادت جو ہے نا، یہ اس جوگے بہتر ہیں کہ کبوتروں کو اڑائے. باقی انقلاب لانا ان کے بس کا نہیں ہے. پھر آپ بھی مان رہے ہیں کہ انقلاب وغیرہ کوئی نہیں آنا؟ کیوں نہیں آنا ہے؟ کہاں سے آئے گا؟ کیسے نہیں آنا ہے؟ کون لائے گا؟ دیکھیں، صحیح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. یہ حالات کون کرے گا کوشش؟ یہ زیادتیاں کون کرے گا کوشش؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مجھے مل جاتی، صرف احتجاج کی حد تک، پاکستانیوں کو اٹھانا، پاکستانیوں کو نکالنا، تمام پاکستانیوں کو، نہ کہ صرف پی ٹی آئی کو،
یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، انہوں نے تو 11 اپریل سے مجھے سائیڈ لائن کرایا ہوا ہے. مقصد ہی یہی تھا کہ خان جو ہیں اور پاکستان میں جمہوریت کی جو بھی کوئی کوشش ہو اس کو ناکام کیا جا سکے. کیوں نہیں 9 مئی کے بعد 8 فروری تک ہم نے کن حالات میں لوگوں کو نکالا؟ جتنے بڑے جلسے 9 مئی کے بعد ہم نے کیے خیبر پختونخوا میں، صحیح ہے، وہ تو ہے، وہ تو اتنے بڑے جلسے عام عمومی حالات آج کی بھی بات کر رہا ہوں. 2025 میں جب آپ بیٹھے ہیں تو اب تو حکومت کی گرفت ڈے بائی ڈے مضبوط ہوتی جا رہی ہے. وہ تو کہہ رہے طریقے صاحب سے خطرہ ہی کوئی نہیں ہے حکومت کو آج. میرا خیال نہیں ہے کہ 14 لوگوں کو مارنے سے جو ہیں پاکستانی دبک جاتے ہیں یا پھر خوف اتنا خوف نہیں. آج اگر ہم بات کریں، آج اب ایز وی اسپیک کوئی تھریٹ ہے گورنمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو نہیں ہے، لیکن عوام پاکستان کی طرف سے تو تھریٹ ہے. عوام کو کون نکالے گا؟ تحریک انصاف نے نکالنا ہے نا. کوئی دیکھیے، نکالنے والا ہی نہیں تو ہونا عوام خود تو چاہیے. نہیں آئیں گے باہر نا. عوام تو یہ ابھی فورم سمڑیال میں الیکشن ہوا، وہاں ووٹ ڈالنے تک نہیں آئے. وہ تحریک کے لیے ڈنڈے کھانے کے لیے نکلا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ڈنڈے کھانے کے لیے نہ نکلنا، ان کی بزدلی نے تو جو ہے پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کیا ہے. ایک تحریک کی بات ہو رہی تھی ریسنٹلی، پاکستان تحریک انصاف کو تحریک چلائے گی. وہ تحریک کا مسئلہ بھی فی الحال لگتا ہے وہ آگے چلا گیا ہے. کون کر رہا ہے تحریک انصاف میں یہ فیصلے سارے؟ کون چلا رہا ہے معاملات اس وقت؟ علیمہ خان صاحبہ کا نام چل رہا ہے کہ وہ سارے فیصلے کر رہی پارٹی کے نہیں، وہ تو اپنے تئیں تو کوشش کرتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں میٹیریل فیصلے جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو صرف اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتے ہیں. اور کون کرتا ہے یہ فیصلے؟ ہاں، ان کے لوگ وہ پارٹی کے اندر کون کرتا ہے یہ فیصلے؟ دیکھیے، یہ فیصلے خان سے کروائے جاتے ہیں، ان کے سامنے پورٹرے کیا جاتا ہے. میں نے ایک مثال دی نا، پوری پاکستان تحریک انصاف مل کے اس کا جواب نہیں دے سکتی کہ شیرانی صاحب کو چھوڑ کے ہم بیٹسمین کے پاس کیوں گئے. آج پارٹی کو اس نیج پہ کس نے پہنچایا؟ بلے کا نشان جو تھا اس کے لیے ہم نے پیش بندیاں کیوں نہیں کی؟ اور جبکہ ہم کر سکتے تھے، ہمارے پاس 40 ایام کا ٹائم تھا. تو لہٰذا ہر وہ کام کیا گیا جس سے پارٹی کو ٹکانے لگایا جا سکے. اور یہ جو ہے یہ محض عوام کے سامنے آنا، ہمارا بھائی، یا بیٹھ جانا یا پنکھا جلانا، یہ پارٹی کی خدمت تو نہیں ہے نا. اصل خدمت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاز کے لیے کیا کیا. وہ کیا کریں؟ وہ تو ایک آج بھی میں بتا دوں، اگر پاکستان تحریک انصاف میں موجودہ حالات میں جتنی ہمدردی ورکر کی محترمہ علیمہ خانم کے ساتھ ہو گئی ہے، صرف وہ اس قابل ہیں کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی نکل سکتی ہے. لیکن وہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ انکمفرٹیبل علیمہ خان صاحبہ کے معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کے طریقہ کار سے. دیکھیں، پارٹی یہ اب پارٹی میں جو ہیں کوئی بھی یعنی زمان درازیوں سے تو بچا نہیں ہے نا. کیا اس کا فائدہ ہوا ہے؟ اس سے ہوا کیا ہے؟ آپ لوگ جو ہیں وہ بدل ہو گئے ہیں، اور یعنی کام کرنے سے بدل ہو گئے ہیں. ہر وقت جو ہیں آپ اگر تھانکا جھانکی کریں گے، ہر ایک کو مشکوک بنائیں گے. یہ جو کے پی بجٹ کی داستان ہوئی، کیوں کیا گیا ایسا؟ کیا ضرورت تھی؟ اپنے پھر یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تمام منسٹروں کو اور تمام قیادت کو اپنے گالیاں دلوائی. کیوں بھائی؟ آخر اس کی کیا تک ہے؟ اور اگر آپ قیادت کے ساتھ اس طرح کریں گے تو اس کی قیادت کے ساتھ نکلے گا کون اس پہ ٹرسٹ کرے گا؟ اور ان چیزوں کے پیچھے مطلب یہ حاصل کیا کرنا ہے؟ صحیح ہے. آپ نے تو نون کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نازارہ ہونا ہے. علیمی گنڈا پور نے تو کافی سخت جو ہے وہ جواب دے دیا. علیمہ خان کو زبان کافی سخت تھی. وہ بالکل درست جواب. دیکھیے، زبان کافی سخت تھی ان کی، زبان کافی سخت تھی گنڈا پور صاحب کی. زبان جب آپ کسی کو چھوڑیں گے نہیں. دیکھیں، ہمارے ہاں ویسے ہی گنڈا پور کا ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ بزدار ہیں اور نہ محمود خان ہے. اس کو غلط انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا، جس طرح میری اسٹرکچر ہیں. ہم شرافت سے، عزت سے بات کریں تو پاؤں کے قدم جو ہیں وہ جوتے اٹھانے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ بلی کریں گے، آپ توہین کریں گے تو اپنا کام کریں، آپ کوئی بھی کیوں نہ ہو، whosoever you are. اور یہی اس کی خمیر میں بھی ہے. اور میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں کوئی بدتمیزی جو ہے، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، اس کی برداشت نہیں کرتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ بلی کرتی ہیں آپ کے پارٹی کے لوگوں؟ نہیں، یہ سلسلہ ہے، چلتا آیا ہے. اس دن جنید خان کے ساتھ جو ہیں جو گفتگو ہوئی، یعنی پھر ہمارے ابٹاباد سے جو MNA ہیں صوبائی سیکرٹری جنرل، ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی،
اور مطلب یہ برسر گور صاحب کو کبھی پوچھے نا، کسی کو بھی آپ پوچھ لیں، یعنی آپ یہ قیادت آپ کے لیے مار کھا رہی ہے، ہم جیل کھا رہے ہیں، ہمیں نقصانات اٹھا رہے ہیں، اوپر سے کیوں ہم کسی کی ناجائز بات سنیں؟ کوئی جواز ہے؟ اور کن کو آپ کر رہے ہیں؟ کوئی سپریم کورٹ کا وکیل ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی عقلی طور پر ایسی چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو سکتی ہے نا کہ ان کے بھائی کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکا ابھی تک، بھائی ان کا قید ہے اندر، اور لوگ جو ہیں پارٹی میں عہدے انجوائے کر رہے ہیں، حکومتیں انجوائے کر رہے ہیں، لیکن کوئی بندہ نکال نہیں سکا انہیں۔ ان کے بھائی سے زیادہ جو بڑا رشتہ ہے وہ پاکستان کے عوام کا محبوب لیڈر ہے۔ صحیح ہے، لوگوں نے اس کے لیے جانیں تج دی، خان جو ہے لوگوں کی دلوں میں اب بستا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔